وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان کا، محبوب خدا یار ہے۔ اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا، وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا، وہ فیض پہ عثمان غنی کا۔ رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام اور بارگاہ دماد مصطفیٰ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت عرض کرنے کے بعد عزت کے لائق معزز و محتشم سامعین و حاضرین اکرام، دعا گو اللہ تعالی ان پاک لوگوں کے صدقے ہمیں بھی پاکی عطا فرمائے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء بھیجے۔ کتنے؟ کم و پیش۔ دوسرا فگر ہے 2,24,000 کم و پیش اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بھی بنایا، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی۔ اب اللہ کے انبیاء نے اپنی بیٹیوں کو جن کی طرف منسوب کیا، یقیناً وہ لوگ مقام والے بھی ہیں، مرتبے والے بھی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا داماد ہونا، اللہ کے نبی کا داماد ہونا، یہ بہت بلند بات ہے، یہ بہت بالا بات ہے، اللہ کے نبی کا داماد ہونا۔ اور پھر اس سلسلے کے اندر جو انفرادیت اور جو خصوصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے نا، یہ سننا جملہ
حضرت آدم سے لے کر جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ تک، بلکہ قیامت تک یہ انفرادیت، یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نکاح کے اندر صرف نبی نہیں، جو نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ ان کے نکاح کے اندر صرف نبی نہیں، جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، جو امام الانبیاء ہے، جو سید الانبیاء ہے، حضرت آدم سے لے کر جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ تک۔ دوستان محتشم، یہ انفرادیت کسی کو حاصل نہیں، اگر ہے تو حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے۔ کیوں؟ امام الانبیاء کی 2 صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح کے اندر آئی ہیں۔ جو اگلی بات بتانے لگا ہوں بڑی توجہ سے سننا، راوی ہیں مولا کائنات۔ اگر کوئی بندہ، یاد رکھنا یہ میری بات، حضرت علی سے پیار کا دعویٰ کرے اور حضرت علی کا قول نہ مانے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں محبت کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق نہیں پیار کے ساتھ۔ راوی کون ہے؟ مولا کائنات۔ واہ یا اللہ، تیرے انتخاب تو صدقے جائیے ہے۔ یہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرما رہے ہیں۔ جملے دیکھو، کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا۔ مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے حضور سے سنا، جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح کے اندر دے دیتا ہے۔ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی۔ ایک بات آپ کو یہاں پہ بتاؤں، اگر آپ سمجھ گئے تو، میں نے پہلے کہا فیل کرنا، محسوس کرنا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ فرمایا خبیثوں کے لیے خبیث ہیں، پاکوں کے لیے پاک ہیں۔ اور یار جو نگاہ اٹھائے تو تخت سرا تک جاتی ہے، اور جو نگاہ کریں تو ساری کائنات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی نگاہ نے عثمان کے اندر کتنی پاکی دیکھی ہوگی ہے۔ وہ حضور کہہ رہے ہیں، دیکھو نا قرآن ہے، پاکوں کے لیے پاک ہیں۔ اور یہ میرا جملہ سنو، سب کہنا سبحان اللہ۔ وہ جن کے نکاح کے اندر نبی کی ایک بیٹی آئی ہے، ہم اس علی کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جن کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، ہم عثمان غنی کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ روایت میں نے خود پڑھی ہے، سننا ذرا دوستو۔ آپ کو پتہ ہے بندہ ٹھیک نہ ہو، اور بندہ اگر غلطی سے دے بھی دے اپنی بیٹی، اور پھر اگر کوئی دوسرا رشتہ ان کے خاندان سے آ جائے نا، تو بندہ اپنوں کا بھی ادھر نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے بھائی آگے ایک دی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ بات لکھی، کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہونے پر حضور کو اتنا فخر تھا، حضور کو اتنی خوشی تھی۔ یہ فکر سننا ذرا، فرمایا حضور کو فخر تھا۔ کیا بات کرتے ہو حضرت والا، یہ جملے دیکھو ذرا۔ وہ یار فخر عثمان غنی کو بھی تھا، میں حضور کا داماد ہوں، میں حضور کا یار ہوں، میں حضور کا دوست ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں حضور کو اتنا پیار تھا، حضور کو اتنا فخر تھا، جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کو ان کے داماد ہونے کی اتنی خوشی تھی، مصطفیٰ نے فرمایا 1 نہیں 40 نہیں، میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح کے اندر دے دیتا ہے۔ کتنی؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں یہی وجہ ہے، عثمان وہ ہے جس پہ زمین والے بھی فخر کرتے ہیں، آسمان والے بھی فخر کرتے ہیں۔ یہ بات جو ہے نا وہ اس بات سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن تو تاں سنا لگا ہوا جی اگے چلے گئے تو پھر گل نکل جانی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ بات لکھی،
حضرت عثمان غنی نا حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرتے نے یا رسول اللہ مال بڑا ہو گیا ہے، دعا کرو کٹ جائے۔ اللہ کی اطاعت کے اندر خلل آتا ہے، بھائی مال سب کچھ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے فرینچائز ملتان، عالمگیر خان کل پرسوں اس نے خودکشی کی ہے۔ یہ کھلاڑیوں کو خریدنا یہ کوئی معمولی کام ہے؟ کیڑی چیز نے مجبور کیا؟ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر بندے کے پتروں کی طرح زندگی نہیں نہ گزارو گے تو یاد رکھنا زندگی تنگ کر دی جائے گی، زمین تم پر تنگ کر دی جائے گی۔ سکون کے اندر وہی ہے جو اس کا ہے، سکون کے اندر وہی ہے جو اس کی تباہ کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ ورنہ یاد رکھو مال بندے کو سکون نہیں دیتا، نرم بسترے بندے کو سکون نہیں دیتے، بڑی بڑی کوٹھیاں بندے کو سکون نہیں دیتی، بڑی بڑی فیکٹریاں بندے کو سکون نہیں دیتی۔ وہ سکون مصطفیٰ کا عشق دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کی گردن تلوار کے نیچے ہوتی تھی پھر بھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رکھی ہوتی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے یار؟ تلوار ہو، وہ مرنا تو اس وقت چاہیے نا، لیکن پھر بھی ان کا چہرہ مسکرا رہا ہوتا تھا۔ کیوں؟ یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، اصل زندگی تو اب شروع ہونے لگی ہے۔ تو حضرت عثمان اب کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، عثمان غنی، یا رسول اللہ دعا کرو مال کٹ ہو جائے۔ خلل، کیا خلل آ رہا ہے اطاعت کے اندر؟ میرے نبی پاک نے، ان غور کریو ذرا، حضور نے نا دعا مانگنے کا ارادہ کیا۔ یار کتنی کو دیر لگتی ہے ہاتھ اٹھاتے وقت؟ تو جبریل کتنے وے سدھر آتے؟ صرف ارادہ کیا، ارادہ، اب ارادہ کیا جاتا ہے ساتھ ہی دعا ہے، صرف ارادہ کیا جبریل آ گئے۔ صرف ارادہ کیا جبریل آ گئے۔ یا رسول اللہ رب نے بھیجا ہے۔ رب کہتا ہے یہ عثمان کے لیے دعا نہیں کرنی کہ مال کم ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عثمان میرے راستے کے اندر خرچ کرنے والا ہے، یہ جب تک خرچ کرتا رہے گا ہم اس کے مال میں اضافہ فرماتے رہیں گے۔ فرمایا یہ دعا نہیں کرنی۔ تو دوستان محتشم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بیٹیاں؟ 2۔ یہ کے بعد اب یہاں پہ میں آپ کو بات جو سمجھانے لگا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی نے شرکت نہیں کی، لیکن جب بدریوں کی لسٹ آپ دیکھو گے نا 4تھے نمبر پہ نام آپ کو عثمان غنی کا نظر آئے گا۔ آپ مدینہ المنورہ میں تھے، آپ نے شرکت نہیں کی، لیکن 4تھے نمبر پر آپ کو نام کن کا نظر آئے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیونکہ اعلان نبوت سے قبل حضرت محمد مصطفیٰ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ غزوہ بدر کا جب موقع تھا نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ زوجہ بیمار ہے، اس کے باوجود حضور کی بارگاہ کے اندر آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو میں بھی شرکت کر سکتا ہوں، میں بھی مجاہدین کے ساتھ جا سکتا ہوں۔ یہ ہے اختیارات مصطفیٰ۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو شرکت کے لیے نہیں جا رہے، لیکن آپ نے یہ کیوں کہا ہے؟ یہ ہے مصطفیٰ کا اختیار۔ میرے حضور نے فرمایا سارے میدان بدر میں جائیں گے تو ثواب ملے گا، تو اپنی زوجہ کا خیال رکھے گا تو ثواب ملے گا۔ حضور جب آئے، یہ دیکھو ذرا، میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں اگر آپ نے حضور کی ذات کو دیکھنا ہے تو صحابہ کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ آج کل کے لفنڈر کے جو بازاری لوگ ہیں ان کی نگاہ سے نہ دیکھو، ان کی نگاہیں ناپاک ہیں، ان کے دل ناپاک ہیں، ان کی خلوتیں ناپاک ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ذات مصطفیٰ کیا ہے۔ حضور جب آئے اور آپ کو پتا ہے جب مال غنیمت آیا غزوہ بدر سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عثمان نے شرکت نہیں کی، حضور نے پھر بھی ان کو حصہ دیا۔ حضور نے پھر بھی حصہ دیا۔ کسی صحابی نے نہیں آکھیا یا رسول اللہ اے تے گئے نہیں سن،
اب جو میں بات کرنے لگا ہوں نا سب کہنا سبحان اللہ. جس غیر حاضر کو حضور حاضر کر دے نا اس کو عثمان کہا جاتا ہے. حضور نے کہا تھا رکو، حضور نے کہا تھا خیال رکھو، حضور نے کہا تھا تیمارداری کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ ابھی خبر لے کر آئے فتح کی کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی ہے، اس وقت حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا جا رہا تھا. میرے حضور آئے، دیکھا عثمان پریشان ہے، دیکھا عثمان مغموم ہے، حضور سے رہا نہیں گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا. اور کیا فرمایا؟ فرمایا ام کلثوم تمہیں پتا ہے عثمان کتنا سونا ہے؟ عثمان اتنا سونا ہے، اس کی شکل، اس کی صورت ابراہیم خلیل اللہ سے بھی ملتی ہے، محمد حبیب اللہ سے بھی ملتی ہے. کتنے سونے ہوں گے جی. حضور آنکھیں میرے مشابہ ہیں. ایک اور بات ذرا سمجھو. عبداللہ جعفری کہتے ہیں میرے ماموں نے مجھے کہا، حسین جعفری نے، تمہیں پتہ ہے ان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے ایک اور گل سنو. مولا کائنات کو کسی نے پوچھا حضرت عثمان دی گل تے سناؤ. آپ نے فرمایا جو عثمان ہے نا انہوں آسمان والے بھی ذو النورین کہندے نے ہیں. یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. فرمایا آسمان والے بھی کہتے ہیں جب پوچھا گیا تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے. کہتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے وہ جو نور والے ہیں نا ان کی دو بیٹیاں آئی ہیں. اعلیٰ حضرت نے جڑے یہ جملے لکھے ہیں نا، نور کی سرکار سے، نور کی سرکار، جڑے نور دے سرکار نے نا، نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذو النورین. جوڑا بولو، جوڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں. الہی بول بولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. یہ ہے ہمارے امام. جہاں پہ حضور کی آل کا ذکر کیا ہے حضور کے صحاب کا بھی ذکر کیا. اور میرے دوستو میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے بیان کرنے لگا ہوں، مجھے کسی کا کوئی پتہ نہیں، نہ قبر میں میرے سے کسی کے متعلق پوچھا جانا ہے. خدا کی قسم جس بندے کی زبان حضور کے صحابہ کے متعلق نکلے میں تو اس منہ کے اوپر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا ہے. پچھلے دنوں ایک پروگرام تھا، اس کے اندر انہوں نے ایسے بندے کو شامل کیا جو بندہ وہاں پر جا کے صرف پیسوں کی خاطر، صرف چند ٹکوں کی خاطر وہاں پہ جا کے حاضریاں، میں نے اس کو کال پہ کہا، میں نے کہا یا ان سے معذرت کرو یا ہم سے معذرت کرو. یاد رکھنا یہ میرے دوستوں میری یہ بات، یہ جذبات جو ہمارے اندر ہیں یہ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. اور یاد رکھنا جو زبان میں، یہ نہ دیکھو میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میں بڑا سادہ سا آدمی ہوں، لیکن پتہ ہے جو میری تقریریں سنتے ہیں کسی کوئی مقام ایسا نہیں گزرا، اگرچہ یو ایس اے ہو، پاکستان کا کوئی بھی ایسا علاقہ ہو جہاں پہ میں تقریر کرنے کے لیے گیا، میں نے وہاں پر جا کے مصطفیٰ کے صحاب کی عظمت پہ بات کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں میرا عمل کوئی مجھے بخشوائے یا نہ بخشوائے، یہ جذبات مجھے ضرور بخشوائیں گے. یہ آپ کے جذبات ہونے چاہیے. جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر جنازہ لایا گیا. میرے حضور نے فرمایا میں نے نہیں پڑھانا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو کبھی کسی کا جنازہ پڑھنے سے انکار نہیں کیا. پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کان یبغض عثمان، فرمایا یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا. اگلی بات سنو، فابغضہ اللہ، فرمایا اس لیے اللہ نے اس کو اپنا دشمن رکھا ہے. پتہ یہ چلا جو عثمان کا دشمن ہے وہ رب کا دشمن ہے. تو پھر رب کے دشمن سے تو نہیں نہ مسکرا کے بات ہوتی.
آپ لوگوں کو پتہ نہیں، اتنا روٹی کو چوچی نہ کہا کرو. آپ کے پیو کو کوئی گال نکالے تم مرنا جینا بند کر دیتے ہو. ساری دنیا کے باپ اس خاک پہ قربان جس پہ ایک دفعہ قدم عثمان غنی نے رکھا ہے. ایک دفعہ قدم عثمان غنی رضی اللہ. یار یہ تو وہ ہے پوری کائنات میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے معزز لوگوں کو پیدا کیا ہے، ان میں جو سب سے زیادہ حیا والے ہیں نا وہ مصطفیٰ ہیں. اور مصطفیٰ جن کی حیا کیا کرتے تھے ان کو عثمان غنی کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے دیکھا حضور تشریف فرما ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں نے دیکھا حضور تشریف فرما ہے اور پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. حضرت ابوبکر آئے، حضور نے آنے کی اجازت دی لیکن کپڑا سیٹ نہیں کیا. حضرت عمر آئے، حضور نے آنے کی اجازت دی، وہ اندر آئے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا سیٹ نہیں کیا. لیکن جب عثمان آئے حضور نے فرمایا ٹھہرو، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں، کپڑے کو درست کرتے ہیں، پھر عثمان کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں. آئے پھر جب حضرت عثمان میرے نبی پاک کے پاس بیٹھے، جب صدیق اکبر بھی گئے، عمر فاروق بھی گئے، عثمان غنی بھی گئے، اما عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے بابا جان آئے آپ نے کپڑا درست نہیں کیا، عمر فاروق آیا آپ نے کپڑا درست نہیں کیا، لیکن عثمان آئے تو آپ نے کپڑا درست کیا. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. فرمایا میں اس سے کس طرح حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. لعنت بھیجنا ایسے لوگوں کے اوپر. کوئی رسدا ہے رس جائے، نقصان ہوتا ہے ہو جائے. اج وقت جے ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ. 2 حدیثاں سنان لگا، 2 حدیثاں توجہ نہ سنو. میرے نبی پاک نے فرمایا عثمان واحیا امتی وَأَكْرَمُهَا. یہ سن کے بھی اگر آپ نہ بولے تو کیا سن رہے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ جو حیا والا ہے اس کو عثمان کہا جاتا ہے، اور فرمایا میری امت کے اندر سب سے زیادہ جو معزز ہے جو عزت والا ہے اس کو عثمان کہا جاتا ہے. وہ جن کو نبی پاک کہے وَأَكْرَمُهَا. دوسری حدیث سنو، آنکھو سبحان اللہ. میرے نبی پاک نے فرمایا امنا فی ہذہ الامہ بعد نبیہا عثمان حیاء. میرے نبی پاک نے فرمایا انبیاء کے بعد اس روح زمین میں سب سے زیادہ جو حیا والا ہے اس کو عثمان کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. جنتی جنتی جنتی. یہ چلو ایک شعر سنو، سب نے مل کے پڑھنا ہے. وہی ہے پے کرے شرم و حیا ذو النورین، مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں. ایک دفعہ ایسرا تاکہ پتہ لگے سب بیٹھے ہیں. مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں. وہی ہے پے کرے شرم و حیا ذو النورین، مقام کی حیا کا حضور جانتے ہیں. اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار
یار کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ. میں صراحتاً کہوں گا جیڑی رات قبر چ نا باہر نہیں جے ہے، جو باہر ہے وہ قبر کے اندر نہیں. ہم نے اپنا نظریہ کسی کمینے ذاکر کو سن کے نہیں بنانا. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے. اگر کوئی آج کا کنجر، آج کوئی بغیرت اٹھ کے یہ کہے کہ نبی پاک کی ایک صاحبزادی ہے، 3 صاحبزادیوں کا انکار کر دے، یہ وہ جرم ہے جس کی معافی کوئی نہیں. سنی تو اپنے پہ ناز کر. تو حضور کو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں مانتا، جو قرآن نے کہا ہے اس طرح مانتا ہے. ہاں جی، میں نے ویڈیو دیکھی، میرا خون کھولتا ہے. آج موت آ جائے کوئی فکر نہیں ہے. یہ جذباتی جملے نہیں، میں حضور کے منبر پہ بیٹھا ہوں. آج مر جاؤں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن کم از کم غیرت کی زندگی تو گزارے نا. کوئی ہمارے ہوتے ہوئے یہ کہے فلاں حضور کی بیٹی نہیں، فلاں حضور کی بیٹی نہیں، لعنت بھیجتے ہیں تمہاری زندگی کے اوپر. میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَبَنَاتِكَ، سونیا ایک نہیں تجھے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. بتاؤ قرآن کی مانے یا تمہاری مانے؟ بات میں کر رہا ہوں، تسی کل ڈر دے پہ ہو. کون سی باتیں کرتے ہو؟ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میرے لبوں پہ میرے حضور کا ذکر نہ ہوتا میں بھی ادھر کھجر خراب ہو رہا ہوتا. آپ کو نہیں پتا حضرت، جس بندے نو ہوئے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے. کتیاں دی دوڑ لوا کے تے پیچھے حضرت ابوبکر، حضرت عمر تے حضرت عثمان دا نام لیندے پے، برداشت کر لئیے. یا رسول، یہ نعرہ لگاؤ، ہر گھر میں لگاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ. ورنہ یہ میرے پتہ ہی میں نے پہلے بھی جو جملے کہتا تھا، آپ میری باتیں سمجھتے نہیں ہو. اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی یہ آپ کے گریبانوں کو پکڑے گی. یہ میرے جملے سن لو آپ جتنے آئے ہو. میں پھر آپ کو 2 سال بعد تقریر کرتا ہوا یہاں پہ میرے رب نے چاہا تو نظر آؤں گا، لیکن پھر آپ کو پھر میں یہ اپنے جملے سناؤں گا. خدا کی قسم ان کو سنبھال لو، نہیں تو یہ حضور کے صحابہ کے مقابلے میں آئیں گے. ان کو بچا لو. دیکھو ان کو کہ یہ کن کن کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کا جرانہ کن کن لوگوں کے ساتھ ہے. ان کو ان کے ساتھ بٹھو. مجھے میر علیہ سنت کا جملہ بڑا سونا لگتا ہے. کہتے ہیں اگر کوئی بندہ حضور کے کسی صحابی کے مقابلے میں کوئی تحقیق لے کے آئے نا، اسے گٹر میں پھینک دینا. اسے کو میں اتنا کمینہ نہیں کہ حضور کے صحابی کے خلاف بات سن لوں. یہ میری بات سنو، میں یہاں پہ بیٹھ کے اگر چیئرمین کے خلاف بھی بات کروں نا، اگلے دن وہ اپنی فورسی سوار لے کے آئے گا، وہ کہے گا لاما صاحب نے جمعہ نہیں پڑھا دیں. جنت واڑے پیو دی ہے. مولا کائنات نے کہا تھا مجھے نبی پاک نے فرمایا ہے، انہوں ٹکٹ دیں جڑا ابو بکر نہ پیار کرنا لوے گا ہے. تم نے کیا تماشا بنا کے رکھا ہے؟ اللہ کے بندو یاد رکھنا، یہ جتنا مرضی بکواس کرے، یہ جتنا مرضی بونکے، یہ جتنا مرضی اپنے اندر کے بغض کا اظہار کریں، خدا کی قسم وہ دنیا میں تھے تب بھی ان کے چہرے چمک رہے تھے، وہ قبر میں ہے تب بھی ان کا ذکر چمک رہا ہے، وہ حشر میں ہوں گے تو حضور کے ساتھ چمک رکھے ہوں گے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں مجھے نبی پاک نے پیالہ دے کے بھیجا گوشت کا، کہنے لگے جاؤ عثمان کے گھر دیکھ آؤ. کہتے ہیں میں گیا، میں اندر چلا گیا. کہتے ہیں میں جب اندر گیا اس وقت آیات حجاب نازل ہوئی تھی. میں کبھی حضرت عثمان کی طرف دیکھوں، میں کبھی حضرت بی بی رقیہ کی طرف دیکھوں. تو کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو مجھے نبی پاک نے فرمایا ویکھے ہی پھر عثمان.
عثمان کو دیکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ فرمایا اس سے پیارا تم نے دیکھا ہے؟ تو پتا کیا کہتے ہیں حضرت اسامہ بن زید؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم میری نظر نے اتنا پیارا جوڑا نہیں دیکھا ہے جن کی تعریفیں مصطفیٰ بیان کرے۔ میں ایمان والا ہوں نا، گواہی کی ہے میں ہے ہی ہے نا، تسی ایمان والے ہو کی گواہی ہے تسی ہو، تسی کہو گے الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا۔ خدا کی قسم عثمان وہ ہے، گواہی کیا ہے؟ قرآن۔ پتہ ہے آپ کو؟ سنو ذرا، سن 6 ہجری 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر حضور عمرے کے لیے جا رہے۔ پتہ ہے حدیبیہ کے مقام پر حضور کی اونٹنی رک گئی، کیوں بھلا؟ انہوں نے یہ کہا محمد عربی کو عمرہ نہیں کرنے دینا۔ کیا کہا؟ عمرہ نہیں کرنے دینا۔ میرے نبی پاک نے نا حضرت عثمان کو بھیجا، فرمایا جاؤ ان سے مذاکرات کرو جا کے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، حرام پہنے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں۔ تو پتہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا عثمان سامنے بیت اللہ ہے، یہ کرنا ہے طواف تو کر لے۔ تو بھلا کیا کہتے ہیں؟ ما کنت لیطوف بالبیت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یطف، اونا تو بغیر سوچیو بھی نہ، ان کے بغیر۔ اب پتہ ہے حضرت عثمان غنی ادھر ہی تھے، مذاکرات کر دے پے نے۔ وہ تھے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عثمان غنی کتنے خوش قسمت ہیں، وہ تے طواف کر رہے ہون گے، وہ تے حجر اسود نو بوسہ دے رہے ہون گے، وہ تے صفا مروہ دے درمیان صحیح کر رہے ہون گے۔ آئے ہائے ہائے، میرے نبی پاک نے فرمایا سن لو میرے بغیر نہیں جو کر سکتا ہے۔ یہ حضور نے کہا، فرمایا میرے بغیر نہیں کر سکتا۔ اتنے کے اندر خبر پھیلی عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ 1400 صحابہ کو بیعت لئی صرف حضرت عثمان غنی دے خون دا بدلہ لینا واسطے۔ کتنا قیمتی خون ہے، جس بیعت میں خود مصطفیٰ ہوں، خود حضور لے رکھے ہو، 1400 صحابہ سے لی، اور صحابہ نو پتہ ہے لڑنا واسطے ہے بھی کچھ نہیں، پھر بھی بیعت کر دے پے یا رسول اللہ لڑاں گے، آپ کے لیے مریں گے، بے وفائی نہیں کریں گے۔ جدو چشم فلک نے نظارہ دیکھیا نا تے عالم بالا دے مکینہ نو بھی پھر وجد آیا، جبریل آئے، یا رسول اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہ جنہ نے عثمان دی خون دا بدلہ لینا سے بیعت کیتی ہے نا، انہاں نو خوشخبری سناؤ رب ساریاں کولوں راضی ہو گیا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جد بن قیس جڑا منافق تھا، انہوں نے صرف بیعت نہیں کی تھی، پتہ یہ چلا منافقاں چ کوئی صحابی نہیں تے صحابیاں چ کوئی منافق نہیں۔ اور دیکھو توجہ، دائیں حضور کے دائیں ہاتھ پہ، اب میرا ہاتھ ہے بھاجی میں سمجھانا سے کہہ رہے ہیں، حضور کے دائیں ہاتھ پہ نا سارے صحابہ نے بیعت کی، پھر نبی پاک نے نا اپنا بائیں ہاتھ اتنے لے آندا، فرمایا اے میرا جے تے اے عثمان دی طرفوں جی۔ علماء فرماتے ہیں ساری زندگی عثمان اس بات پر نال کرتے رہے نا تو کم ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا ہے، اور حضور کا ہاتھ آئے ہائے ہائے، بولو سبحان اللہ، پھر سناوا گل ہے، حضور کا ہاتھ، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، فرمایا سونے جنہاں نے تیرے نال بیعت کیتی ہے نا تیرے نال نہیں، در حقیقت ساڈے نال کیتی گئی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر، کن کا ہاتھ؟ فرمایا تواڈے ہاتھ چ ہاتھ دے کے نا ڈائریکٹ ساڈے نال معاہدہ ہو رہا ہے، فمن ناقص فانما ینقص علی نفسی، جیڑا پورا نہیں نہ کرے گا وعدہ پھر او دا وبال او دے تے ہی ہوئے گا، ومن اوفا بعہدہ، فرمایا جیڑا پورا کرے گا فسوف یؤتیہ اجرا عظیما، اجر عظیم عطا کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا نا کہ حضور نے، یہاں پہ علماء نے یہ بات بھی لکھی، کون سی بلا؟ کہنے لگے مردہ بندے دی بیعت نہیں ہوندی، جہاں مر جائے نا اس کی بیعت نہیں ہوتی، زندہ کی ہوتی ہے۔ حضور نے ہاتھ رکھ کے بتا دیا تھا میرا عثمان زندہ ہے۔
دوسری بات سنو, میرے نبی پاک کے ہاتھ پہ جب بیعت کی حضور کتنا خوش ہوئے. میرے نبی پاک نے فرمایا انتم خیر اہل الارض اليوم, فرمایا روئے زمین تے جننے بھی لوگ بسدے پہ رہے نا تھی سارے نالوں بہترین ہو. 1400 نے بیعت کی تھی. لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ, جننے بھی بیعت کیتی ہے نا اگ چ نہیں جا سکتا ہے. اور اس بات پہ جھوم کے آپ نے کہنا سبحان اللہ. اور فرمایا بیعت تو سب نے کی ہے لیکن عثمان غنی بدرجہ اولا اس میں شریک ہے. کیوں؟ کیونکہ سب نے اپنی طرف سے اپنی بیعت کی ہے. عثمان وہ ہے جس کی طرف سے مصطفیٰ نے بیعت کی ہے. عثمان غنی وہ ہے جن کی طرف سے مصطفیٰ نے بیعت کی ہے. اور میرے دوستو اے جملے بول دینا نا بڑا آسان ہوتا ہے. میں بات کرنے لگا ہوں, یہ مجھے پتہ ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. کتا جڑا نا کتا وہ بھی اتنا کتا نہیں جنہ وہ کتا ہے. کتا بھی اتنا کتا نہیں ہے جتنا وہ کتا ہے جو صدیق اکبر کو مومن نہ مانے, جو حضرت عمر فاروق کو مومن نہ مانے, جو عثمان غنی کو مومن نہ مانے. یہ فگر سننا تو آڈی نصیب چ ہدایت لوئی, تم جہنمی کتوں میں سے کتے ہو. اور عثمان وہ ہے میرے نبی پاک نے فرمایا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان 70,000 کو نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا. کن کو نکال کر؟ 70,000 کو نکال کر. ایک دفعہ نہیں. چلو تو میں دساں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے گئے نا مدینہ پاک, مسجد نبوی شریف کے لیے زمین نہیں تھی. حضور نے فرمایا جیڑا خرید کے دے اس کے ہاتھ میں جنت بیچتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 10,000 درہم کنے حضور دی بارگاہ چ دیتی. فرمایا عثمان تینوں جنت دینے ہیں. ایک دفعہ پتہ ہے میٹھا کنواں نہیں تھا, مسلمان جاتے تھے منہ مانگی رقم مانگتا تھا. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کر دے میں محمد جنت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی گئے تو وہ آپس میں نا چپکلیاں کر لپے, یہ تو ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں, ان کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, یہ کیسے لیں گے. حضرت عثمان غنی نے کہا نبی پاک دا غلام ہاں تو ساریاں کنویں سمیت خرید سکنا وا. بولو کتنے لینے ہیں. اس نے بلنڈر مارا. بلنڈر سمجھتے ہو یعنی کہ اپنی طرف سے ایسی رقم کا بول دینا اگلا بندہ باری نہ سکے. اس نے کہا 8,000 درہم لوں گا. فرمایا بس. خرید کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے, یا رسول اللہ مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. فرمایا عثمان تینوں جنت عطا کرنے ہیں. غزوہ تبوک کا موقع کتنی دفعہ ہو گئی؟ 2 دفعہ. غزوہ تبوک کا موقع صحابہ اکرام دی حالت ایسی پتے کھا کے گزارا کر دے پے سن. نبی پاک نے فرمایا ہر بندہ مال لے کے آئے. اے فگر سن کے جے تسی نہ بولے پھر مجھے یہی پتہ لگے گا کہ تسی محسوس نہیں کر دے پے. جب حضور نے ترغیب دلائی لے کے آؤ مال اللہ کی راہ کے اندر, 100 اونٹ بما سازو سامان. ایتھے ایک اونٹ محلے چ جڑا لے لے نا اور یہ ٹورنیاں ویکھیاں جے کدی, 100 اونٹ بما سازو سامان حضور دی بارگاہ چ پیش کیتا. پھر گئے 100 اونٹ بما سازو سامان. پھر گئے 100 اونٹ بما سازو سامان لے کر آئے. مینوں دسو اس دور دے اعتبار نال بھی دیکھا جائے تو کروڑاں پتی نہیں بنتے. دسو تو لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں قریبیوں کو بڑا نوازا ہے. او بھائی نوازا ہے لوگوں کے مال سے نہیں اپنے مال سے نوازا ہے. اور یاد رکھنا اے بھی گل یاد رکھیو, حضرت عثمان غنی 300 اونٹ بما سازو سامان تے حضرت ابو بکر صدیق کو لینا سامان ہے کہ کلے ہی چوک کے لے آ رہے ہیں. ان بظاہر دیکھا جائے تو ود تے حضرت عثمان دینا, لیکن فرمایا نہیں مقام صدیق اکبر دا بہت ہے. کیوں؟ اس وجہ دے نال کہ حضرت عثمان 300 لے کے آئے نے تو چھڈ کے بھی آئے نے, صدیق سوئی بھی نہیں چھڈ کے آیا ہے. ایتھے گل نہ تانوں سناواں یاد آ گئی جی ہے. 3 سیڑھیاں نے نا 1 2 3. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا ایتھے تشریف فرما ہوندے سن. حضرت ابو بکر صدیق ایتھے ہوندے سن. حضرت عمر فاروق دوسری تے ہوندے سن. حضرت عثمان غنی دا جو دور خلافت آیا نا آپ ایتھے نہیں بیٹھے.
پتہ کیوں؟ کہنے لگے کوئی یہ نہ آکھے کہ عثمان صدیق دے برابر ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ عثمان صدیق کے برابر ہے، ایتھے بھی نہیں بیٹھے، کوئی یہ نہ سمجھے عثمان عمر کے برابر ہے، ایتھے بیٹھے. کیوں؟ پتہ سی سب نو پتہ ہے حضور جیسا تے آئی کوئی نہیں ہے. یہ رنگ. اگلی گل سنو، حضور نے کی فرمایا جدو 300 اونٹ بما ساز و سامان لے کے آئے نا، میرے نبی پاک نے فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا اج تو بعد عثمان دا کوئی عمل انہوں نقصان نہیں پہنچائے گا، جنت عطا کرنے. کتنی دفعہ ہو گئی؟ 3 دفعہ ہو گئی. اگلی گل سنو ذرا، مسجد حرام، مسجد اینو وسیع کرنا سے نا مکان سی ایک قریب نا، وہ منگدا پہ سی 10,000 درہم. کتنے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جیڑا لے کے تے مسجد حرام واسطے دے دے نا، میں محمد مصطفیٰ ضمانت دینا وا جنت ایک مکان دی. حضرت عثمان غنی نے خریدیا، حضور دی بارگاہ جائے، یا رسول اللہ ضمانت دیندے ہو؟ جی. یا رسول اللہ مکان حاضر ہے. کنی دفعہ؟ آئے ہائے اللہ دیا بندیا، کوئی شرم کوئی حیا ہے ان کے متعلق؟ میں نے جو فگر پڑھا نا، 18 مرتبہ جنت خریدی ہے عثمان غنی نے. کتنی مرتبہ؟ 18 مرتبہ. اس لیے میرے دوستو حکومت پاکستان کو یہ چاہیے، آج 10-15 منٹ اتے بھی ہو جائیں تو نو پرابلم. حکومت پاکستان کو چاہیے اقبال ڈے مناؤ، قائد ڈے مناؤ، لیکن خلفائے راشدین دے ڈیز بھی ہونے چاہیے. دیکھتے نہیں ہو ابو ڈے آ گیا جی، امی ڈے آ گیا، سوری ٹو سے فادر ڈے آتا ہے کہ نہیں، مدر ڈے آتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کتنی کو تبدیلی آئی ہے. حضرت عثمان غنی کا دن مناؤ گے، شرم و حیا کا کلچر عام ہوگا ہے. ان کی تعلیمات کو عام کیا جی. یہ میڈیا اٹھا کے دیکھ لینا، ابھی بھی ان کو یہی ہوگا، ڈالر اوپر ڈالر نیچے، فلاں مر گیا فلاں آ گیا، استحکام پاکستان میں اتنے بندے چلے گئے ہیں، فلاں میں اتنے چھوڑ گئے ہیں. وہ دل دیکھو کون سا ہے. یہ بتاؤ عثمان غنی کا مقام کیا ہے؟ قوم کو یہ بتاؤ قرآن کی کتنی آیتیں ان کے حق کے اندر نازل ہوئی ہیں. قوم کو یہ بتاؤ نبی پاک نے عثمان غنی کے بارے میں کیا کہا ہے. قوم کو تو یہ بتانا ہے. میں ان کی اگر سخاوت پہ کلام کروں یہ ایک الگ موضوع ہے. حضرت عثمان غنی نے ساری زندگی امن کا پیغام دیا. کس کا پیغام دیا؟ یہ میرے جتنے نوجوان آپ یہاں پہ آتے ہو نا، میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، جتنے آپ یہاں پہ آتے ہو بے ادب نہ بنے ہو ہے، نہیں تو یاد رکھنا تڑپ تڑپ کے مڑو گے، قبر میں بھی تڑپو گے، آگے بھی جا کے تڑپو گے. بچانا کسی نے نہیں جے بچانا، کسی نے نہیں جے بچانا. اگر اس حوالے سے 2 نمبری ہوئی، کیوں؟ کیونکہ حضور نے خود اپنے یاروں کی عزت پہ پیرا دیا. یہ عزت پہ پیرا دینا نہیں ہے. حضور نے خود کہا میں نہیں آدھا جنازہ پڑھانا، کیوں؟ عثمان نہ بغض رکھدا سی ہے. اور آپ دیکھو اللہ معافی عطا فرمائے، استغفر اللہ العظیم. تسی بھی ویکھیا ہونا ہے ویڈیو چلدی پئی ہے، 2 آدمی نے، ایک نے دوجے دا ہاتھ پھڑیا دا تے پیچھے چلدا پیا. حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. کیڑا انکار کردا ہے؟ جیڑا حضرت علی پاک نو مولا نہ منے او دے وڈا منافق کوئی نہیں جے. سمجھ آئی گل دی؟ لیکن ہے کوئی مائی کا لال جو حضرت علی کی تصویر بنا سکے؟ یہ مرما نہیں ہے نا. قوم کو نہیں پتا. تانوں ہن شوق پی گیا میٹھیاں گلاں سنن دا. تانوں شعر سناؤ. 40 دن تک پیاسا رکھا حضرت عثمان غنی کو. کتنی مساجد ہے جہاں پہ پروگرام ہونے ہیں مجھے بتاؤ؟ پورا مدینہ جن کے خریدے ہوئے کنویں سے پانی پیتا رہا اس کو عثمان غنی کہا جاتا ہے. 40 دن تک پیاسا رکھا گیا. صحابہ کہتے ہم گئے، ہم نے کہا یہ جو باغی آئے ہیں آپ ہمیں اجازت دو ان کی گردنیں اڑا کے رکھ دیں. کہنے لگے تمہیں نہیں پتا مدینے میں کون تشریف فرما ہے؟ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اور آپ حجت کے لیے لوگوں کے سامنے گئے. وہ جڑے باہر آئے تھے نا، آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میں وہی ہوں
نبی پاک نے فرمایا تھا جو کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے میں اسے جنت دیتا ہوں. میں وہی ہوں غزوہ تبوک کے موقع پر جس نے 1000 بندوں کے لیے بما ساز و سامان اتنی چیزیں دی ہیں. میں وہی ہوں جس نے مسجد نبی شریف کے لیے جگہ لے کے دی ہے. اور آج تم میرے مقابلے کے اندر آ گئی ہو اور مجھے شہید کرنا چاہتے ہو. قربان جائیں. آئے ہائے ایسی شہادت. جب آپ کو شہید کیا گیا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اور کون سی آیت زبان پر جاری تھی؟ فاسا یکفی کہم اللہ. اللہ نے فرمایا عثمان تیرا بدلہ اسی لائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ یہاں پہ کیا ڈنڈی مارتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خاندان ہاشمی کے کچھ لوگ ملوث تھے. ہم کہتے ہیں نا حضور کی آل کے بارے میں کلام نہ کرو. کیوں؟ حضرت علی وہ ہیں جب باغیوں نے قبضہ کیا اس وقت بھی حضرت عثمان غنی کو پانی پہنچاتے رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے اپنے 2 بیٹے امام حسن اور امام حسین کو پہرے کے لیے باہر کھڑا کیا. ان لوگوں نے پیچھے سے جا کے واردات ڈالی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. اور میرے حضور نے کہا تھا، فرمایا جب میرے عثمان کو شہید کر دیا جائے گا نا پھر حالات نہیں سنبھلیں گے. وہ وقت اٹھا کے اب تک کا وقت دیکھ لو امت مسلمہ کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکے. یہ مجھے کہا جا رہا تھا نا حضرت یہ ہالینڈ میں جڑی گستاخی ہوئی ہے وہ بھائی کیا ہے. میں تو عید کی نشست کے اندر بھی بول کے گیا ہوں. مجھے اچھا لگا پاجی ساڈے وزیر اعظم نے تھوڑے جو جملے بولے تھوڑی ہمت کی تھی. چلو کچھ بولے تو صحیح نے نا ہیں کہ اگر آئندہ سے ایسا ہوا تو پھر ہمیں کوئی شکایت نہ کریں. چلو لیکن یار دیکھو میرے جیسا کمزور ہے نا میں جذبات کا اظہار کرا نا بڑا اچھا لگتا ہے. وہ مسجد بنائی گئی نا انہوں نے کہا کون اپنے پلے کون سا کام لیتا ہے. ایک مالدار آ گیا وہ کہنے لگے میں مسجد جھاڑو لاواں گا. ٹھیک ہے نا. تو مولوی صاحب کہنے لگے جھاڑو میں لا لاں گا تسی مسجد جڑے پیسیاں دا کام ہے نا وہ کرا لو. ہے یار جذبات کا اظہار اب میں تو سب کو کہوں گا جدھر جدھر ریلیاں ہو جانا تاکہ پتہ چلے قرآن سے رشتہ آج بھی ہے. قرآن سے وفا کرو. جس طرح تم دیکھتے ہو نا فلاں میرا دوست لاسٹ سین کب ہے 3:04 پہ. کبھی یہ بھی دیکھا ہے قرآن کا لاسٹ سین کیڑا ہے؟ نوجوان قرآن پڑھتے کوئی نہیں ہے. غلط جن کو آتا ہے وہ بھی غلط قرآن پڑھتے ہیں. ہم کیا وفا کیا قرآن کے ساتھ مجھے بتاؤ. ہے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں یہ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں مجھے وہ نہیں کہ حضرت میں لوگوں کی طبیعت کو دیکھ کے کلام کروں. ہے تہاڈی اولاداں نے تانوں یاد نہیں جے کرنا جان تو بعد اپنی نیکیاں ہی لے جاؤ جڑیاں لے کے جانیاں جے. پچھلے دنوں میں تقریر کی بھاگوال کی حمزہ آیا اسے پوچھو بڈھا بابا کھلو گیا کہندا علامہ صاحب تقریر تے کیتی جے نموس رسالت دے اوتے انہاں نوں اے وی دسو کہ پیو دا مقام کی ہے. ہن بڈھا بابا جدوں کھلو کے لوکاں دے سامنے کہہ رہے انہاں دسو پیو دا مقام کی ہے تو مینوں دسو کنا کیا ہوئے گا اپنے اندروں. اگر آپ کے اندر انسانیت ہے نا یہ میں سب سے کہنے لگا ہوں آپ کا دل زندہ ہے. حضرت عثمان غنی نے ادھر تلاوت ہو رہی ہوتی ہے نا 4 بندے آئے ہوتے ہیں محفل پاک کے اوپر. کتنے بندے؟ 4-5 بندے. جب حضرت صاحب آتے ہیں اللہ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے. علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں مولوی کی تقریر سننے کے لیے آگے ہو. رب کا کلام کس نے سننا تھا؟ اور پھر جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے کوئی ادھر باہر کھڑا ہوگا کوئی جناب والا وضو خانے کے اندر گپے مارا ہوگا. کیا ہے اللہ اندر تلاوت ہو رہی ہے. وہ تو دیکھ تو صحیح کس کا کلام پڑھا جا رہا ہے کس کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے. نہیں ایسا ہوتا کہاں رہی ہماری محفلوں کے اندر روحانیت. مجھے بتاؤ کتنے بندے ٹھیک ہوتے ہیں. میں خود روزانہ پروگرام کے اوپر جاتا ہوں سینکڑوں کے مجمعوں میں تقریر کرتا ہوں صرف جوتیوں سے پار جانے کی دیر ہوتی ہے وہی لوگوں کا تماشا بن جاتا ہے. حضرت عثمان غنی نے یہ بات کہی. آپ نے کہا اگر لوگوں کے دل زندہ ہوتے قرآن پڑھنے سے کبھی دل ان کے سیر نہ ہوتے. اگر دل زندہ ہوتے اگر آپ لوگوں کے دل زندہ ہے نا آج سے نیت کرو قرآن پڑھیں گے. نیت نہیں وعدہ کرو قرآن پڑھیں گے. مجھے بتاؤ جس بندے کو یہ پتہ ہو اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہو کہ عذاب قبر بھی ہے وہ سورہ ملک پڑھے بغیر سوئے گا؟ بتاؤ. جس بندے کو یہ پتا ہو کہ بھائی اتنے حضور نے کہا ہے ابے نے بھی کام نہیں آنا اماں نے بھی کام نہیں ایک نیکی نہیں دینی ہے تو وہ نیکیاں دا ذخیرہ اکٹھا کرے بغیر غفلت دی زندگی گزارے گا. اس لیے میرے دوستوں میں آپ کو حق بتاتا ہوں اور سچ بتاتا ہوں. مان جاؤ ورنہ داستان تک نہ رہے گی داستان.
نوجوان موتاں بہت ہو رہی ہیں, دیکھ رہے ہو آپ کتنی نوجوان موتیں ہو رہی ہیں. ہوں تو کوئی بابا دنیا تو جائے کدی سنی دا ویا, ہوں جب بھی دیکھا فلاں نوجوان چلا گیا, فلاں نوجوان چلا گیا, فلاں نوجوان چلا گیا. یہی تو بھائی سنا جاتا ہے. اپنی زندگی کی قدر کر لو. نہ سدا حضرت میں اتھے رہنا ہے, نہ سدا تسی رہنا ہے. پھر اگے جا کے اپنی توڑ نبا فریدا. ٹھیک ہے, اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے دوستو, میں بھی نوجوان ہاں, تسی اکثر نوجوان ایتھے بیٹھے ہو, ماں پیو ایتھے آئے ہو. اگر آپ نے قرآن کا محافظ بننا ہے نا, اپنا ایک پتر حافظ قرآن بناؤ. ہے نہیں نعرے لا چھڑ بھائی, نہ سٹیٹس لانا کی ہونا جائے, سارے لا لو سٹیٹس. حافظ قرآن بنا ہوا ہے. قرآن دا پیغام عام کرو ہے. اقبال نے کہا تھا, یہ بات یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. یہ کہتے ہیں یہ آئے دن وہ فلاں قرآن جلا رہا ہے, میں بڑا بول نہیں بولتا. یار یہ کیسے قرآن کو پورا قرآن آپ پڑھو, 3 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. دین کی, قرآن کی اور صاحب قرآن کی. یہ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی غرور تکبر کے ساتھ نہیں, خدا کی قسم, اللہ کی قسم کھائی ہے. ایک جگہ تے بیٹھ کے میں پورا قرآن سنا سکنا, خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں. اگر کسی کو ہو وہ جمعے کے بعد مجھے کہ لامہ صاحب فلاں جگہ تو آیت پڑھو, میں تمہیں پڑھ کے دساں گا. یہ قرآن کو یہ کہیں آئے ہلاکو خان بچے کٹوائے, قرآن کے نسخے جلائے, یہ کوئی نہیں. وہ صرف یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ امت اکٹھی ہو جائے, ایک پیغام درد کا. میں کہنا یا اللہ جڑا وعدہ کر لینا اپنی اولاداں نو قرآن دا حافظ بناواں گے, یا اللہ سب نو صاحب قرآن دا قرب عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب دانا قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.